بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب شائع کی ہے، جو ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ اس کا آپ تک پڑھ کے سنائیں گے. صفحہ نمبر 25 اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. 8 ویلاگ آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ 9واں ویلاگ ہے اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے حرف آغاز. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار ہستی و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز. اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کے لیے ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا. حرف آغاز. ناظرین اوچھ سے متعلق ایک اہم باب وہ ہے جس میں اوچھ کی روحانی یا علمی شخصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب تک بزرگ شخصیتوں کے بارے میں ہمارے تذکرہ نگاروں کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ اس کے باب کرامات پر سارا زور بیان صرف کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ شخصیت کو مافوق البشر ہستی ثابت کیا جائے. ہم نے اس پہلو سے دانستہ گریز کیا ہے اور کرامات کے موضوع کو بہت کم چھیڑا ہے. اس لیے نہیں کہ بزرگان دین کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو کچھ اہم نہیں، بلکہ بعض روایتیں جوش عقیدت کی رہین منت ہوتی ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت سے ان کا کس حد تک واسطہ ہے. ہمارا نقطہ نظر اس باب میں یہ رہا ہے کہ انسانوں کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے تو صرف انسانی عظمت کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے. ان بزرگان دین سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا، خود ان کے معاشرے کو ان کی ذات سے کیا حاصل ہوا، ان کی دینی مذہبی اور سماجی خدمات کیا تھیں، یہ وہ ہے بنیادی باتیں جن سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے. ان بزرگوں کی قرار واقعی حیثیت کا پتہ چلتا ہے اور ان کی علمی اور روحانی عظمت کا نقش دلوں پر ثبت ہوتا ہے. ناظرین اوچھ سے نسبت رکھنے والے بزرگ اس بر صغیر کے مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں. اس بر صغیر سے باہر بھی ایک دنیا ان کی مرید و معتقد ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس خانوادہ عالی نسب سے اکتساب فیض نہ کیا ہو. ان سب بزرگوں کے حالات قلم بند کرنا اور ان شخصیتوں کی فکر رسا کا احاطہ کرنا بہت دشوار تھا. اس کے لیے وقت سے زیادہ مجھے اپنی بے سر و سامانی کا احساس ہے. میں نے صرف ان چیدہ شخصیتوں سے متعارف کیا ہے جن کی حیثیت اپنے ہم عصروں میں کسی قدر ممتاز تھی اور جن کی وجہ سے سلسلہ طریقت کو فروغ نصیب ہوا، یا جن کی دینی اہمیت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی وجاہت کا اعزاز بھی حاصل تھا. تعارف کا اندازہ بھی اختصار کا پہلو لیے ہوئے ہے اور اجمالی ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے. اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں گیلانی اور بخاری حضرات کے بیش قیمت محفوظات فیتوتات سے براہ راست استفادہ کیا گیا ہے. مخطوطات اوچھ کے خلیفہ خاندان کے پاس مخطوطات سے براہ راست استفادہ کیا گیا ہے. اوچھ کے خلیفہ خاندان کے پاس جو قلمی مسودات ہیں ان سے بھی مدد لی گئی ہے. اس کے علاوہ بعض نادر و نایاب تاریخی مطبوعات بھی ہمارے پیش نظر رہی ہیں. اوچھ سے متعلق شاہی فرامین و توقعات
کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، جو ڈھیروں کی تعداد میں اوش کے ان قدیم روحانی خاندانوں کے پاس موجود ہے۔ کتاب میں اوش کے آثار قدیمہ سے متعلق بعض تصاویر بھی شامل اشاعت ہیں، جن سے کتاب کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ بعض مخطوطات کی تصاویر سے بھی کتاب مزین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی بے وضاحتی کے باوجود جو کچھ مواد جمع کر سکے ہیں وہ حقائق کی نقاب کشائی میں معاون ہو، اور قارئین کرام ان بزرگوں کے دینی اور روحانی فیوز سے محروم نہ رہیں۔ از طرف ہے مسعود حسن شہاب۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ ہے باب اول، پہلا باب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اوچ شریف صفحہ نمبر 29 یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ یہ ویلاگ نمبر تھا 9 کمپلیٹ ہوا۔ 10واں ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے جانب، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی